بطور پیشانی چند بند ملاحظہ کرنا سرکار کہ کمال ہے کہ خدا کا کمال ہے شبیر. ملاحظہ فرمائے کمال ہے کہ خدا کا کمال ہے شبیر اور فنا پذیر ہیں سب لا زوال ہے شبیر. اور جلال رب کی قسم ذوالجلال ہے شبیر اور سجود رب میں نبی کا خیال ہے شبیر. سجود رب میں نبی کا خیال ہے شبیر. حسین فکر بشر میں سما نہیں سکتا اور خدا بھی اب کوئی ایسا بنا نہیں سکتا. ملاحظہ ہو ازل سے صاحب مسند دکھائی دیتا ہے, حدود ذات میں بے حد دکھائی دیتا ہے اور ضیاء عالم سرمد دکھائی دیتا ہے. یہ خود نبی کو محمد دکھائی دیتا ہے, یہ خود نبی کو محمد دکھائی دیتا ہے. صفات رب کا یہ آئینہ دار لگتا ہے اور بشر کی شکل میں پروردگار لگتا ہے. اللہم ملاحظہ خدائی راز ہے اور اس کا رازداں ہے حسین. خدائی راز ہے اور اس کا رازداں ہے حسین. خدا کی ساری خدائی کا ترجمہ ہے حسین. مچلتی دھوپ میں رحمت کا صاحباں ہے حسین اور ثنا کی نوک پہ اللہ کی زباں ہے حسین. ثنا کی نوک پہ اللہ کی زباں ہے حسین. مثال عزم شہ مشرقین کوئی نہیں, حسین ایک ہے دوجا حسین کوئی نہیں. حسین ایک ہے دوجا حسین کوئی نہیں. کوئی بھی خود میں صفات احد سمو نہ سکا, کوئی خود میں صفات احد سمو نہ سکا. کوئی بھی فصل 72 سروں کی بو نہ سکا. لہو سے خانہ کعبہ کو کوئی دھو نہ سکا. حسین جیسا تو 12 میں کوئی ہو نہ سکا. خدا کا عکس امامت کی زین کہتے ہیں, جو لا شریک ہو اس کو حسین کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. مثال رب جلی بے نیاز ہے شبیر, نبوتوں کے لیے چارہ ساز ہے شبیر. جواز دین خدا کا جواز ہے شبیر. نماز نے جو پڑھی وہ نماز ہے شبیر. رکے تھے رب جلی کے اصول سجدے میں, حسین دوش پہ تھے اور رسول سجدے میں. دل و نگاہ نبی کا سرور ہے شبیر, ہر ایک جبر کی ساز سے دور ہے شبیر. اور شعار دین خدا کا شعور ہے شبیر. انا یہ کہتی ہے میرا غرور ہے شبیر. انا یہ کہتی ہے میرا غرور ہے شبیر. زبان سے اس کے ہی قرآن کلام کرتا ہے, اسے تو سجدہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے. خدا ہے کیا یہ بتایا اسی کے سجدے نے, خدا سے ہم کو ملایا اسی کے سجدے نے. خدا کا دین بچایا اسی کے سجدے نے. وجود شرک مٹایا اسی کے سجدے نے. ایک اور کعبہ سرے دشت کربلا ہوتا, اگر یہ سجدہ نہ کرتا تو یہ خدا ہوتا. ایک دو بندہ اور ملاحظہ فرمائیں. حسین ہی نے کیا قرض زندگی کا ادا, اذاں میں رواں ہے حسین ہی کی صدا. یہی صراط حقیقت یہی ہے راہ خدا. حسین ہی نے کیا حر کو حر ملا سے جدا. ملاحظہ فرمائیں حسین ہی نے کیا حر کو حر ملا سے جدا. حسین راہ کے پتھر سے در بناتا ہے, حسین آج بھی قیدی کو حر بناتا ہے.
حسین آج بھی قیدی کو حر بناتا ہے. یہ کائنات میں جو صبح و شام باقی ہے، یہ جو زمین و زمان کا نظام باقی ہے، یہ جو رسول خدا کا پیام باقی ہے، یہ جو رکوع و سجود و قیام باقی ہے، ثبوت ہے کہ شہ مشرقین زندہ ہے، یزید قتل ہوا ہے، حسین زندہ ہے. جھکا سکا نہ کوئی آج تک علم اس کا، مثال حیدر کرار ہے حشم اس کا. تمام عالم امکان پہ ہے کرم اس کا، نجات نوح بشر بن گیا ہے غم اس کا. غم حسین کی ذوقوں میں جگمگاتی ہے، دھڑکتے دل سے صدا یا حسین آتی ہے. ایک صلوات حضرت ہم اپنی آنکھوں کو جو اشکبار کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو جو اشکبار کرتے ہیں، عبادتوں میں اسے بھی شمار کرتے ہیں، عبادتوں میں اسے بھی شمار کرتے ہیں. اور خدایا گردش دوراں کو روک لے جب تک، خدایا گردش دوراں کو روک لے جب تک، ولی عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں، ولی عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں. سلام کے شیخ ملازہ ہو مسئلہ دیکھیں گے. اہل حق اہل وفا وعدہ وفا کرتے ہیں، اہل حق اہل وفا وعدہ وفا کرتے ہیں. نام شبیر پہ وہ جان فدا کرتے ہیں، اور خود کو جو خادم شبیر کہا کرتے ہیں، خود کو جو خادم شبیر کہا کرتے ہیں، ہم انہیں صاحب توقیر لکھا کرتے ہیں، ہم انہیں صاحب توقیر لکھا کرتے ہیں. اور ایسے دیوانے ہیں ہم اہل ولا اہل شعور، ایسے دیوانے ہیں ہم اہل ولا اہل شعور. بزم اغیار میں بھی شے کی ثنا کرتے ہیں، بزم اغیار میں بھی شے کی ثنا کرتے ہیں. بھوک اور پیاس کا جن لوگوں کو اندازہ ہے، بھوک اور پیاس کا جن لوگوں کو اندازہ ہے، رائے حق میں وہی خیرات کیا کرتے ہیں. اور مدح اغیار کی کرتے ہی نہیں اہل عزا، مدح اغیار کی کرتے ہی نہیں اہل عزا. شیخ دربار میں زوار ثنا کرتے ہیں. اور خونی ماتم میرے بچے بھی کریں میرے ساتھ. ایک دور چلا تھا، بہرحال اس پہ شیخ ہو گیا تھا. خونی ماتم میرے بچے بھی کریں میرے ساتھ، اس عبادت کے لیے حق سے دعا کرتے ہیں. اور وہ حبیب ابن مظاہر ہوں کہ ہوں سید و زہیر، در شبیر پہ سب جان فدا کرتے ہیں. اور گھر کے دشمن میں تو روتے ہوئے دیکھے ہیں بہت، گھر کے دشمن میں تو روتے ہوئے دیکھے ہیں بہت. ان کے بچے وہ ہیں لشکر میں ہنسا کرتے ہیں، ان کے بچے وہ ہیں لشکر میں ہنسا کرتے ہیں. اور جب یہ پل پڑتے ہیں میدان میں لشکر کے بیچ، ملک الموت بھی حیرت سے تقا کرتے ہیں. اور اپنی مرضی کو جو اللہ کی مرضی کر لے، ایسے بندے ہی تو تقدیر لکھا کرتے ہیں. اور بولی زینب میرے عباس کہاں ہو دوڑو، قصد میدان کا شہ کرب و بلا کرتے ہیں. اور کیوں فلک پھٹ نہ پڑا جلتی زمین پر، آخر خاک پہ اہل حرم آہو بکا کرتے ہیں. اف محمد کی نواسی کو رسم سے جگا، اے سجاد کو بھی اہل جفا کرتے ہیں. اور ماتم ابتے پیمبر میں
मातम सिफ्त नबी में जो बहाते हैं लहू, निगहे बिनते पैगंबर में रहा करते हैं, और ताज़िया और अदम में अक़ीदा जिनका साल भर वो शह वाला की अज़ा करते हैं। ऐ कमर आले पैगंबर नहीं राज़ी जिससे, ऐ कमर आले पैगंबर नहीं राज़ी जिससे, चाहे जो कर ले बहरहाल बुरा करते हैं। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरशिय्यिल मुसल्लमिल बशीर सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزشتہ کل کی مجلس میں میں نے مولائے کائنات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امامت کے لیے مادی حجاب حائل نہیں ہوتی، بلکہ مادی حجابوں کو طے کر کے اور دیکھتی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے مادی حجاب تو آ جاتے ہیں، لہذا دیوار کی اس طرف کیا ہے نہیں جانتے، لیکن امامت اور امام کے لیے مادی حجاب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ مادی حجابوں کو طے کر کے آگے کی چیز کو اور دیتے. مولائے کائنات کی جب تلوار چلتی تھی تو 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی. اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو نہیں کرتی، رک جاتی تھی. جنگ صفین کی ایک منظر کشی کی تھی. بعد وفات رسول مولائے کائنات 25 سال گوشہ نشین نہیں رہے. خلافت پر بیٹھ جانا، خلافت مل جانے کے بعد بھی 3 مقصد تھا، اور چھن جانے کے بعد بھی علی جب گھر میں رہے تو 3 مقصد تھا، لوگ مقصد نہیں تھے. لہذا تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ مولائے کائنات اور رسول اللہ امت کے باپ ہیں، اور جب امت کے باپ ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ امت کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھانا.
لہذا یہ کہنا کہ اگر خلافت شیخین پر علی راضی نہیں تھے تو کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ جہاں خیبر و خندق فتح کیا تھا تو ایسے افراد کیا حقیقت رکھتے ہیں علی کے سامنے؟ لیکن اور اگر راضی نہ ہوتے تو اٹھا لیتے۔ پھر رضامندی اس بات کو ہوتی ہے کہ آدمی راضی رہے، جب راضی ہے تو پھر انہیں گرفتار کرنے کا کیا معنی، انہیں اذیت دینے کے کیا معنی، انہیں پریشان کرنے کے کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور گرفتار کیا گیا، علی خلافت شیخان پر راضی نہیں تھے، زبردستی بیعت کروانا چاہ رہے تھے، لیکن علی نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، گوشہ نشین رہے اور تلوار اب کیوں نہیں اٹھائی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ علی کی دوربین نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی۔ صلوات پڑھ دیں۔ خلافت دوم میں دو عورتیں آئیں ایک قضیہ لے کر، ایک کے ہاں ایک لڑکی تھی، ایک کے ہاں بچہ پیدا تھا، لڑکا پیدا تھا، اور دونوں مدعیہ تھی کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ لڑکی لینے کے لیے تیار، اور حقیقت میں دونوں میں سے ایک ہی کا لڑکا ہے، ایک ہی لڑکی ہے، لیکن دونوں مدعیہ ہیں کہ یہی لڑکا میرا ہے۔ جب دربار خلافت میں علی کے سامنے مقصد دین تھا، لوگ نہیں تھے، دربار خلافت میں جب یہ قضیہ گیا تو خلیفہ دوم نے فیصلہ نہ کر پائے، قاصر رہے۔ تاریخ ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی بھی کبھی کبھار دربار میں چلے جاتے تھے یا رہتے تھے، وہ اسی مقصد کے لیے رہتے تھے کہ اگر یہ فیصلہ نہ کر سکیں، دین پر آنچ آئے، دین پر کوئی تند کرے کہ کیسا خلیفہ بنا بیٹھا ہوا ہے، کیسا خلیفہ رسول بنا بیٹھا ہوا ہے جو دین کے مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو جب قاصر رہا تو جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، ان دونوں عورتوں کو لے کر کے مولا علی کے دولت سراغ طرف لے کے گئے، گھر پہ گئے، تطلبات کیا، مولا علی سے بیٹھایا، دارالشریعت میں بیٹھایا، کہا کیا باب سلمان؟ کہا یہ تو عورتیں ہیں، یہ ایک بچہ ہے جو دونوں مدعیہ ہیں اور لڑ رہی ہیں، کہہ رہی میرا ہے، کہہ رہی میرا بچہ ہے، فیصلہ کیسے ہو؟ مولائے کائنات نے سائیکالوجیکل فیصلہ کیا۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ جس سے میں دلیل نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کہ کہا کہ دونوں کے دودھ لے آؤ تھوڑا سا، اور دونوں کے دودھ کو ناپا جائے، جس کا دودھ دوسرے کے مقابلے میں وزندار ہو اس کا لڑکا ہے، جس کا ہلکا ہو، دلیل لذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی کے مقابلے میں لڑکا کا دوہرا ہے۔ یہی جب ڈی این اے نہیں ہوا تھا یا سائنس نہیں آئی تھی تو بہت زمانے پہلے، 50 سال 60 سال پہلے، جب تو اسپتالوں میں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو وہاں کبھی ایسا ہوا کہ معلوم ہے لڑکے بدل گئے، نام لکھا رہتا تھا، اچڑ گیا یا نکل گیا، اب کیسے پتہ لگایا جائے؟ تو وہاں کا ایک مصری ڈاکٹر تھا جو مسلمان تھا، شیعہ تھا، اس نے ان کو یہ پیمانہ بتایا کہ مولا کائنات کے زمانے میں یہ قضیہ تھا، اس طریقے سے مولا نے حل کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمیں پہلے قضیہ معلوم ہو گیا ہوتا تو ہم اور پیچھے نہ رہتے، پہلے ہی یہ کام کر جاتے اور آگے منزلیں بڑھ جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد مختصر یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا ہے کمبر، سائیکالوجیکل فیصلہ، اے کمبر تلوار لے آؤ،
اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ بس جو ہی مولا کائنات نے یہ کہا، جس کا حقیقتاً بچہ تھا اس نے کہا مولا اسے ہی دے دی، مجھے نہیں چاہیے۔ اور جو چاہتا جس کا حقیقت میں بچہ تھا اس کے دل میں درد تھا، رحم تھا کہ اگر یہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو نہ ادھر کو رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، اس کا وجود فنا ہو جائے گا اور زندگی بھر مرتے دم تک میرے دل کو کسک باقی رہ جائے گی، ہائے میرا بچہ قتل کر ڈالا گیا، مار ڈالا گیا، ختم کر ڈالا گیا۔ لیکن جس کا بچہ نہیں تھا اسے کوئی درد نہیں تھا، اس نے کچھ نہ صبر اٹھائی، لیکن حقیقت میں جس کا بچہ تھا اس نے کہا مولا ایسا کیجئے کہ اسے ہی دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ نفسیاتی فیصلہ مولا کائنات نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، میرے دل کو درد پیدا ہوگا، اسی کے پاس رہے میرے دل کو تسکین تو رہے گی کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ مولا نے کہا حقیقت میں یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اس کا ہے۔ بس اسی طریقے سے مولا کائنات نے تلوار نہ اٹھا کر کے امت کو بتایا کہ اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ نتیجے بھی ہیں کہ جو رسول کا لایا ہوا دین تھا وہ برباد ہو سکتا تھا، مٹ سکتا تھا، تمہارے ہی پاس رہے، لیکن دین تو باقی رہ جائے گا۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو میں ہی اس کا حل کروں گا۔ صلوات پڑھ دیں، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ آپ نے دیکھا کہ دشمنی علی میں ان کے نام کو بھی مٹانا چاہا، ان کے فضائل کو بھی مٹانا چاہا، اور سجدے کی حالت میں مولا کائنات کو شہید کر دیا اور دنیا کو نہ پتہ چلا، اور وہ ایک راز کا راز رہ گیا۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا پر ظلم کیا گیا، گھر جلایا گیا، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، بی زہرا کو اذیت دی گئی۔ یہ مدینہ میں مصائب کی ابتدا اور کربلا میں مصائب کی انتہا۔ آج جب 6 محرم آتی ہے نا تو جگہ جگہ سبھی علی اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ان کے بیٹے کا پرسہ دینا اور اسی کے ساتھ اس بیوی کو بھی پرسہ دینا جس نے 18 سال جناب علی اکبر کو پالا تھا، اور اس ماں کو بھی پرسہ دینا لیلا جس نے اتنی بڑی قربانی کر دیا، اکلوتا بیٹا شبیہ رسول زینب کے حوالے، پوری پرورش کی ذمہ داری جناب زینب کی۔ امام حسین علیہ السلام 6 سال تک نانا کی حیات میں رہے، اور اس کے بعد طرح طرح سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ بہت ہی زیادہ رسول خدا امام حسین علیہ السلام سے پیار محبت کرتے۔ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو امام حسین علیہ السلام بہت رنجیدہ ہے اور اپنے نانا کی یاد میں کھوئے رہے تھے۔ میرا نانا دنیا سے چلا گیا، مجھے کتنا چاہتا تھا، مجھے کتنا پیار کرتا تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ جناب رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے سامنے میں، اے بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں بہت پریشان رہتے، کہاں نانا جب سے آپ گئے دل نہیں لگتا ہے، آپ کا مزار خالی، آپ کے مزار پہ جاتا ہوں لیکن آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی قبر پہ جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں لیکن آپ کی یاد ستاتی ہے۔ جناب رسول خدا نے کہا اے بیٹا حسین
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کر دے جو شکل و صورت میں سیرت میں میرے مشابہ ہو، تاکہ میرے بیٹے حسین کو تسکین ہو جائے میری وفات۔ صبح ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سے زینب سے تذکرہ کیا کہ میں نے نانا کو سپنے میں دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تجھے ایک بیٹا عطا کرے جو شکل و صورت صباحت میں سیرت میں گفتار میں رفتار میں میرے جیسا ہو۔ جتنے بنی ہاشم تھے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ عزادارو جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو اہل مدینہ بہت خوش ہوئے۔ جنہوں نے رسول کی چہرے کی زیارت نہیں کیا تھا، شبیہ رسول آ گیا۔ دور دور سے لوگ جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے آئے اور بنی ہاشم میں خوشی کی مسرت گونجی، لہر دوڑ گئی۔ اس جناب علی اکبر کی ولادت کے موقع پر اہل مدینہ جب آئے ان کی زیارت کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے، یہاں تک کہ بنی ہاشم میں بھی سب کو امام حسین علیہ السلام نے شبیہ رسول کے آنے پر تحفے توائے۔ لیکن ایک منزل آئی کہ جب جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں علی اکبر کی پیدائش کے سلسلے میں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے گئیں اور قبول کیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب شبیہ رسول آیا ہوا، ایسے موقع پر تجھے کیا چاہیے؟ یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ جب کسی بھائی کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہنیں روٹیاں ہی کرنے آتی ہیں اور بڑی دھوم دھام سے رہتی ہیں، اس کے بعد پھر جب رخصت ہونے لگتی ہیں تو بھائی باپ مائیں ان کو تحفے تحائف سے رخصت کرتے ہیں۔ تو جناب زینب سے کہا امام حسین علیہ السلام نے، تو جناب زینب نے کہا یہ بھیا حسین خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ جناب عبداللہ بہت امیر تھے، سائلوں کا تانتا بدھا رہتا تھا ان کے در پر، اور کوئی ان کے در سے خالی نہیں جاتا۔ جناب زینب نے کہا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اے بھیا حسین مجھے تجھ سے وہ چاہیے کہ جو دین و دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ پیاری۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اکبر سب سے زیادہ پیارے تھے، شبیہ رسول تھے۔ بس جو ہی یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو جناب ام لیلہ کے پاس، علی اکبر ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے تو جب دونوں بھائیوں کو آتے ہوئے، بھائی بہنوں کو آتے ہوئے جناب ام لیلہ نے دیکھا تو تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی اور مسند پہ جگہ دیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا اے ام لیلہ میں نے جناب زینب کو راضی کر لیا، ان کو دین و دنیا سے جو سب سے زیادہ پیاری چیز اب چاہیے، اب تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ جناب ام لیلہ بھی سمجھ گئی، اور اس کے بعد جناب ام لیلہ نے جناب علی اکبر کو اٹھا کر کے جناب زینب کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ دین و دنیا میں سب سے زیادہ پیارا یہ بیٹا ہے، ام لیلہ کا اکلوتا بیٹا ہے، شبیہ رسول ہے، جو جناب ام لیلہ نے جناب زینب کے حوالے کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ اب پوری پرورش کی ذمہ داری جناب زینب کے حوالے میں، یہاں تک کہ جب جناب علی اکبر کچھ بڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام سب ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے بغیر مانگے، لیکن عزادارو ایک منزل وہ آئی کہ جناب امام حسین علیہ السلام کہا کرتے تھے بیٹا میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ کبھی کچھ مجھ سے مانگ لو، تو جناب علی اکبر فرماتے
کہ اے بابا جان میری ضرورت کی چیزیں ضرورت زندگی پھوپھی اماں پورا کر دیتی ہیں۔ آج کی دنیا میں اچھا باپ ہوتا ہے تو بغیر مانگے ہوئے محبت میں بیٹے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ تو دل میں باپ کے کسک رہتی ہے کہ جب بیٹا باپ کہہ کے ابا کہہ کے کوئی چیز مانگتا ہے تو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لذت کو امام حسین علیہ السلام محسوس کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا کبھی کچھ مانگ لو، میری تمنا یہ ہے۔ لیکن جناب علی اکبر یہی ارشاد فرماتے، اے بابا پھوپھی اماں میری ضرورتوں کو پھوپھی اماں پورا کر دیتی ہیں۔ عزادار جناب امام حسین علیہ السلام کو یہ کسک، یہ تمنا زندگی بھر رہی۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام آئے 7 محرم سے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو پانی بند کیا گیا۔ یہاں کی 10 محرم کو شہادت کا بادار گرم ہوا، قتل کا بادار گرم ہوا۔ انصار میں میدان کاردار میں گئے، اس کے بعد اعزا کی باری آئی تو جناب علی اکبر جب امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو کر کے میدان کاردار میں گئے اور میدان کاردار سے فاتح ہو کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آواز دیا کہ اے بابا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹا علی اکبر کبھی کچھ تم نے مجھ سے مانگا نہیں، میری تمنا کا تمنا رہ گئی، تم نے کچھ مانگا نہیں۔ ایک دفعہ میدان کربلا میں جناب علی اکبر اپنے بابا سے کہتے ہیں، اے بابا آپ کہا کرتے تھے تم مجھ سے کبھی سوال نہیں کرتے ہو، اے بابا آج میں تم سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ میرا بھوک سے میرا پیاس سے دل کباب ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ باپ نے سر جھکا لیا اور کہا بیٹا علی اکبر ارے تم نے ایسے عالم میں مجھ سے سوال کیا، جب بیٹا تمہارے سوال کو پورا نہیں کر سکتا، اے علی اکبر ارے تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں تسکین مل جائے۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں دے دی، لیکن فوراً کھینچ دی اور آواز دیا، اے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے انگوٹھی دیا اور کہا بیٹا علی اکبر یہ منہ میں رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں تسکین مل جائے۔ جاؤ میدان کارزار میں، ارے تمہارے دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ساقیے کوثر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس جناب علی اکبر جب میدان میں واپس آئے تو ادھر پچھلے ساتھ نے فوج نے ایک پلاننگ کیا کہ علی اکبر کو اس طریقے سے تم نہیں شہید کر سکتے، عباس کے بھتیجے ہیں، لہذا ایک دشمن کمی گاہ میں چھپ گیا۔ جب جناب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس دشمن نے ایک دفعہ تاک کر کے ایسا نشانہ لیا کہ جناب علی اکبر کے سینے میں وہ تیر لگا، ارے وہ نیزہ کا پھل علی اکبر کے سینے میں درایا۔ علی اکبر گھوڑے پہ نہ سبر سکے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ عزادارو میں اس سینے کی توانائی سے بول رہا ہوں، ہائے علی اکبر نے کیسے اپنے بابا کو آواز دیا ہوگا۔ ہر ایک مجاہد نے علی امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب جناب علی اکبر زمین پہ آئے تو مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، یا بتا علیکم من السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کر لو۔ عزادارو یہ سننا تھا، اس آواز کو حسین نے سنا
ایک دفعہ اپنی کمر کو تھاما، ارے کمر جناب عباس کی شہادت سے حسین کی ٹوٹ چکی تھی۔ اب حسین کی علی اکبر کی شہادت کے بعد اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا علی اکبر، ارے تمہاری شہادت سے ارے حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب آواز تو کہاں ہو، حسین یا علی کہتے ہوئے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، جناب علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر تھا۔ حسین نے پوچھا، اے بیٹا علی اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کی ہو؟ امام جناب علی اکبر نے کہا، بابا ارے سینے میں نیزے کا پھندر آیا ہوا ہے، بہت تکلیف دے رہا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو اٹھایا اور یا علی کہہ کے اب جو نیزے کا پھل نکالا تو علی اکبر کا کلیجہ بھی نیزے کے ساتھ نکل آیا۔ آئے علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی ہے۔ بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے، اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ترائی کی طرف رخ کیا، اے بھیا عباس جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا، آؤ میری مدد کرو۔ لا الہ الا اللہ۔